قیامت ہوگی جس دن خورشید نیزے پر کھڑا ہوگا، قیامت ہوگی جس دن خورشید نیزے پر کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی آسماں فولاد کا ہوگا، پیغمبر کانپتے ہوں گے خدا کے خوف سے اس دن، خدا جانے گنہگاروں کا اس دن حال کیا ہوگا۔ ہے اس دم عرش اعظم 4 کروبی کے کاندھوں پر، اس دن 8 کے کاندھوں پہ تخت کبریا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی نیکی کا سوال نہ کر لیں، ایسا خطرناک منظر ہوگا۔ اور ساری مخلوق کو جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا۔ جن لوگوں نے دینی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ انسان کئی مراحل سے گزر کر وہاں تک پہنچے گا۔ ہم سب سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے، 9 مہینہ وہاں رہے، اس وقت دنیا کے پیٹ میں ہے، تیسرے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ چوتھا مرحلہ عالم برزخ کا ہے، قبر کا ہے، اور 5واں مرحلہ میدان محشر کا ہے، اور پھر 6واں مرحلہ جنت اور جہنم کا ہے۔ تو یہ اسی لیے انتقال کا لفظ کہا جاتا ہے، انتقال ہو گیا، یعنی منتقل ہوتے رہیں گے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب سے اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اب یہ ہمیشہ رہے گا۔ روح کی شکل میں عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر ابھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں، پھر قبر میں روح کے ساتھ معاملہ ہوگا عالم برزخ میں، پھر میدان محشر میں پھر ہم کھڑے ہوں گے، جسم اور روح دونوں ہوگی، اور اس کے بعد سارا فیصلہ ہوگا۔ تو قیامت حق ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ اس کی تیاری کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے، کوئی صرف بیان سنانے کے لیے، صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اے اولاد آدم، اے ابن آدم، ہم نے جو تجھ کو توشہ دے رکھا ہے تو اس سے اپنی آخرت بھی بنا، ایسا نہ ہو کہ خالی دنیا ہی میں لگا رہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ تقدیر پر ایمان، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان، اور 7ویں چیز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ 7 چیزوں کا نام ایمانیات ہے، اس کو دل سے ماننا۔ پھر سے سن لو، اللہ پر ایمان، ایک اس کی صفات کے ساتھ کہ وہ رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا محی الا اللہ۔ یعنی جتنی صفات ہے اس میں پہلے نفی، پھر اللہ کی طرف اثبات۔ دیکھو توحید میں 2 چیزیں ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے۔ اثبات یہ ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور نفی یہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ دھرتی سے لے کے آکاش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، اور چونٹی سے لے کے مونگی سے لے کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک جو سب سے بڑا پہاڑ دنیا کا کہلاتا ہے، تنکے سے لے کے ماؤنٹ ایوریسٹ تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور بر سے لے کے بحر تک، اور جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے لے کے اوٹی آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے لے کے مشین گن تک، اور اسکٹ میزائل سے لے کے پیٹریاٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبارڈ طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، اور سوئی سے لے کے بھال تک، اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تنہا تنہا اللہ کی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو دل میں اتارنے کا نام ایمان ہے۔ ابھی زبان سے الفاظ ہم سن رہے ہیں، یہ دل کا وجدان بن جائے، دل کی یہ کیفیت بن جائے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ ایمانیات کی بات ہوئی، اور ہر نبی ایمان ہی کی دعوت لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ بولو یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب مملکت رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنے نبی آئے سب کا اول کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا نام اپنا رسالت کا جوڑ لیا۔
آپ بھی سب سے پہلے اسی کلمے کی دعوت لے کر آئے. تو یہ ایمانیات بنیاد ہے. سارے نبی اسی کی دعوت لے کر دنیا میں بھیجے گئے. دوسری چیز وہ ہے دین میں عبادات. دوسری چیز کیا ہے بولو؟ عبادات. ایمانیات کے بعد دین جس چیز کا نام ہے وہ عبادات ہے. تو عبادات میں 5 وقت کی نماز ہے اور دیگر نمازیں بھی ہیں. سنت مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے، نوافل بھی ہیں. اسی طرح تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، نماز جنازہ ہے. یہ ساری نمازیں، عیدین کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود پاک کا ورد ہے، استغفار ہے، اذکار مسنونہ ہے، موقع محل کی دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، نفلی روزے ہیں. یہ ساری چیزیں عبادات ہیں. کیا ہے بولو؟ عبادات کا مطلب صرف 2 رکعت جمعہ یا 5 وقت کی نماز نہیں. وہ ساری چیزیں جو عبادات سے متعلق ہیں وہ سب میں نے گنوا دی. یہ ساری چیزیں عبادات ہیں. تو یہ 2 چیزیں 1/3 دین ہے. عام طور سے عوام میں یہ المیہ ہے کہ ہم نے 2 ہی چیزوں کو دین سمجھا ہے. حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں 1/3 دین ہیں. تہائی سمجھتا ہے کس کو بولتے ہیں؟ ارے بولو نا، پیسہ دے کے پاس ہوئے گے سب ہیں. 3 حصے کا کریں گے تو 1 حصہ 1/3 کہلاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو 1/3 دین ہوا. ایمانیات جو میں نے 7 باتیں بتائی اور عبادات یہ ساری چیزیں گنوائی، یہ 2 چیزوں پر اگر عمل کرنے والے بن بھی گئے تو 1/3 دین ہماری زندگی میں آیا. اور مطالبہ ادخلوا فی السلم کافہ کا ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا. تو پورے دین میں تو یہ 2 چیزیں 1/3 دین ہے. اب 3 باتیں اور ہیں، وہ ملا لیں گے تو وہ 2/3 دین ہے. وہ تینوں کو ہم دین نہیں سمجھتے. وہ 3 چیزیں بھی دین ہیں، بلکہ 2/3 دین وہ ہے اور 1/3 دین یہ ہے. یہ دونوں ملائیں گے تو پورا دین ہوگا. تو عبادات میں یہ ساری چیزیں. اب ہماری عبادات ہم دیکھیں کیا حال ہے. کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز ایمان والوں پر، ایمان والیوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. دیگر ارکان تو وقتی ہے یا شخصی ہے. جیسے روزہ وقتی ہے، سال میں 1 مہینے کا، اور زکوٰۃ اور حج شخصی ہے، صاحب نصاب کے لیے ہے، جو مالدار ہیں ان کے لیے، غربا کے لیے زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے. تو گویا 2 رکن جو ہے، 2 ارکان وہ مالداروں کے لیے ہے، اور رمضان وقتی ہے، 1 مہینے کے لیے صرف ہے. لیکن نماز تو سدا بہار ہے. نماز کیا ہے بولو؟ ارے بولو نا، کیا ہے نماز؟ کیا ہے؟ سدا بہار. 5 وقت ہے، جوانوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، بچوں پر بھی. بچوں سے مراد ہے بالغ جو ہو گئے. لیکن 6 بچوں کو بھی حدیث میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ جب بولنے لگ جائے تو اسے کلمہ یاد کراؤ.